إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها رواه مسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم حمد و ثنا بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو
اپنے اس پاک اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائی، یہ حوصلہ عطا فرمایا کہ ہم سب نے مل کر اللہ رب العالمین کے اس گھر کو تعمیر کیا۔ اس کی بنیادیں ہم نے اونچی کی، اس کو اس قابل بنایا کہ آج ہم اس میں بیٹھ کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ آج ہم اللہ کے اس گھر میں آ کر اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا انعام ہے جو اس نے ہم پر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس نے ہم پہ برسائی ہے۔ اور کتنے مبارک ہیں اس بستی والے اور اس بستی کے آس پاس اور بستیوں والے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب کو اور ہم سب کو یہ توفیق بخشی کہ ہم نے محض اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، تاکہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی بات کی جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے۔ یہاں پر صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کیا جائے، صرف ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کا بندہ جھکے اور اسی کے لیے ساری عبادتیں خاص کرے۔ تو بہرحال اس نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مختصر سی حمد و ثنا کو بیان کرنے کے بعد ضروری ہے کہ ہم کائنات کے امام محمد عربی رسول ہاشمی مکی مدنی سید البشر سید ولد آدم سید کونین سرور کائنات سید البشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام نازل فرما، اور ان کی آل و اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کی ازواج پر اور تمام صلحائے امت پر، تمام اولیاء کرام پر۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کو اور اس کسکوٹ کی بستی میں بسنے والے لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر اتنا عظیم کام کیا ہے کہ ہم آپ کے لیے کن الفاظ میں مبارکبادی بیان کریں، ہم آپ کے اس کام کو کس انداز سے سراہیں، ہم آپ کے اس کام کو کن الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال اتنا کہوں گا کہ آپ نے بہت عظیم کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہی اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کا نعمت بدل عطا فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو اس کا بے شمار اور بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جہاں پر
یہ کام مبارکبادی کے لائق ہے۔ وہیں پر ہم آپ سبھی حضرات کا، اس بستی میں بسنے والے لوگوں کا تہہ دل سے اس مسجد میں استقبال کرتے ہیں اور آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ آئیے اس اللہ رب العالمین کے گھر کو آپ نے تعمیر کیا ہے، اس کو آباد رکھنا، نمازوں کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، اور اس مسجد میں دروس اور قرآن کریم کی تعلیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور احادیث کی تعلیم کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد رکھنا، اس مسجد کو منور رکھنا، ہمیشہ اس مسجد کے اندر آ کر اس کو رونق بخشنا، یہ بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے مسجد شریف کو تعمیر کر لیا، اس کی بنیادیں ہم نے اونچی کر دی، اس کی دیواریں بھی ہم نے بنا دی، اس کے اوپر چھت بھی ہم نے لگا دی، اس کے اندر ہم نے فرش بھی بچھا دیا، اور ہم نے تمام انتظامات کر دیے ہیں۔ لیکن اب بہت بڑی ذمہ داری جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے، جو اس بستی میں بسنے والے مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے، جس طرح سے انہوں نے تعمیر میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، جس طرح سے انہوں نے تعمیر میں دامے دربے قدمے سکھنے ہر انداز سے ساتھ دیا ہے، کبھی کسی کو اف تک نہیں کہی ہے، اسی انداز سے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں، اور ہم ان سبھی لوگوں کو دعائیں دیں جنہوں نے کسی بھی انداز سے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے اس نے کام کیا ہے، چاہے اس نے پیسہ دیا ہے، چاہے اس نے مشورہ دیا ہے، چاہے اس نے کسی بھی انداز سے کوشش کی ہے اس مسجد کو تعمیر کرنے میں، اس توحید کے قلعے کو تعمیر کرنے میں، اس توحید اور سنت کے اس مینار کو اونچا کرنے میں جس نے بھی مدد کی ہے، جس نے بھی دست تعاون بڑھایا ہے، آپ سب کے دل میں اور میرے دل میں اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے دعائیں ہی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مساجد کی عظمت، مساجد کی اہمیت، مساجد کی شان و شوکت اسلام کی نظر میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان تمام باتوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ میں چند ایک آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے فرزند اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اونچا کیا، کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس پہلے گھر کی بنیادیں جب اونچی کی تو دونوں نے، باپ نے، بیٹے نے، دونوں پیغمبر تھے، دونوں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے علیہ السلام، دونوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کے مطابق تیرے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، اس کو بنایا ہے، اس کی بنیادیں ہم نے اونچی کی ہیں، اب تو ہم سے ہمارا یہ کام قبول کرنا۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، اس بستی کے بسنے والے لوگوں نے بھی تیرا یہ گھر تعمیر کیا ہے، پروردگار تو ان کے اس کام کو، اس اخلاص اور الہیت اور خشیت سے بھرے ہوئے اس کام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، تو اپنی بارگاہ میں اس کام کو قبول فرما کر ان سارے لوگوں کو اپنی بارگاہ سے اجر و ثواب عطا کرنا۔ تو اس طرح سے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو تعمیر کیا گیا، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا گیا، اور تعمیر کرنے والے کون؟ ابو الانبیاء
ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اتنی عظیم الشان شخصیات، اتنی عظیم الشان ہستیاں، اتنے عظیم الشان گھر کو تعمیر کر رہے ہیں، تو ان مساجد کی تاریخ اس سے جڑی ہوئی ہے، ان مساجد کا تعلق اور رشتہ اور ان کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے اس اولین گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ مساجد کی عظمت ہے، یہ مساجد کا مقام ہے اسلام کے اندر، یہ مساجد کا مقام اور مرتبہ ہے، اونچا مقام اور مرتبہ ہے اسلام کے اندر۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجدیں، علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی بڑائی اور بزرگی اور کبریائی اتنی عظیم کہ ہماری عقل میں وہ نہیں آ سکتی، ہم اس کے بارے میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو اتنی عظیم الشان ذات، اس ذات نے ان مسجدوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، تو یہ تشریف ہے، یہ تکریم ہے، یہ عزت ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہوتا ہے، والیوم الآخر، اور ان کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے، آخرت کے دن پر ان کو ایمان ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور نماز قائم کرنے کے لیے ہی انہوں نے مساجد کو تعمیر کیا۔ اور فرمایا وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی وہ لوگ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے سوا کسی اور سے خوف نہیں کھاتے، وہ لوگ طوفانوں سے نہیں گھبرایا کرتے، ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، ان کا حوصلہ بلند، اور وہ اپنے اندر پختگی رکھتے ہیں، مصمم ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کے لیے یہ کام کرنا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کو انعام میں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین نے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے ان کے لیے گارنٹی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام اور اکرام آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ان کو عزت افزائی سے نوازا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ ہدایت پانے والے لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں بیان فرمائی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر اسم اللہ فی، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ اجازت دی ہے، اللہ رب العالمین نے یہ مومنوں سے، اپنے بندوں سے کہا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھروں میں، اللہ رب العالمین کے گھروں کو بلند کریں، ان ترفع، اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کو، اللہ تعالیٰ کی ان مسجدوں کو، ان کو بلند کیا جائے، ان کی تعمیر بھی کی جائے، ان کو آباد بھی رکھا جائے، ذکر اللہ سے، اللہ کا نام لے کر، توحید سے، سنت سے ان مساجد کو، ان اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، ان ترفع، فرمایا وَيُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ، اور ان کے اندر اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، اللہ رب العالمین کا ہی نام ان اللہ کے گھروں میں لیا جائے۔ تو اللہ کے گھروں کو بلند کرنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی مقام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی اجازت ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ کے گھروں کو بلند کیا جائے، اللہ کے گھروں سے
توحید کی صدا بلند ہو، اللہ کے گھروں کے میناروں سے توحید و سنت، کتاب و سنت اور منہج سلف امت کی صدائیں بلند ہو۔ یہی معنی ہے ان ترفع کہ اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کو بلند کیا جائے۔ اور بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے مساجد کا ذکر کیا ہے، اللہ کے گھروں کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس انسان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وہ انسان جو دوسرے لوگوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ کے گھروں سے روکتا ہے۔ اللہ کے گھروں سے روکنے والا اللہ رب العالمین نے بہت بڑا ظالم قرار دیا۔ مشرکین مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ وہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور مسلمانوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا کرتے تھے، رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے پاس میں آ کر تلاوت قرآن سے روکتے تھے، وہاں پر نماز پڑھنے سے روکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کو ظالم قرار دیا۔ لہذا ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں آنے دیتے ہیں، مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، مسجدوں میں آ کر دعائیں مانگتے ہیں، مسجدوں میں آ کر تلاوت قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، دروس قائم کرتے ہیں، توحید کی صدا بلند کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان لوگوں میں سے بننا چاہیے جن کو اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ فرمایا من اظلم، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے گھر سے روکے، اللہ کے گھر میں آنے سے روکے۔ تو یہ مساجد کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اس سے مساجد کی اہمیت اور مساجد کا مقام واضح ہوتا ہے کہ اس مسجد سے روکنے والا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند نہیں جو مسجد سے روکے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ حج آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی آیات کی تعظیم کرتا ہے، یہی تو دلوں کا تقویٰ ہے، یہی تو تقوی کا تقاضا ہے، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے، یہی تو مسلمان ہونے کا تقاضا ہے، یہی تو اسلام کا تقاضا ہے۔ انسان کے پاس اتنا تقویٰ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شعائر میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ مسجدیں بھی، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر اپنے گھروں کو یہ شرف اور یہ مقام اور یہ عزت بخشی ہے کہ ان کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا ہے۔ اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان شعائر کی تعظیم کرے، ان کا احترام برقرار رکھے، ان مسجدوں کا وقار برقرار رکھے، ان مساجد کا تقدس برقرار رکھے۔ یہ ہر انسان پر لازم ہے۔ یہ ہے مساجد کا مقام اسلام کے اندر، یہ ہے مساجد کی اہمیت اسلام کے اندر، اور یہی اہم کام اور یہی بہت بڑا کام یہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں نے، یہاں ان بستیوں میں بسنے والے لوگوں نے کام انجام دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ محنت قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر اور خانہ کعبہ کو بنانے کے کام میں شرکت کی۔ قریش مکہ نے
جب سوچا کہ ہمیں اب خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہیے تو انہوں نے خانہ کعبہ کو پہلے منہدم کیا اور پھر سے دیواریں بنائی اور تعمیر ہونے لگی، تعمیر جاری ہے، لیکن حجر اسود کو رکھنے کا جب مرحلہ آتا ہے، جب یہ وقت آتا ہے تو عرب کے لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، قبائل کو آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ ایک قبیلہ کہتا ہے کہ ہم ہی حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھیں گے، دوسرا قبیلہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ یہاں تک اختلاف بڑھ جاتا ہے کہ اندیشہ تھا کہ ایک خونریز جنگ شروع ہو جائے، انتہائی خطرناک ماحول وہاں پر تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی عقل مند انسان نے ان کو مشورہ دیا کہ کل صبح جو انسان سب سے پہلے مسجد کے دروازے سے داخل ہوگا اسی کے حوالے ہم یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی مرضی تھی، اللہ رب العالمین نے یہ چاہا تھا کہ میرا محبوب ہی یہ کام بھی انجام دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز سب سے پہلے وہ انسان تھے جو مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو سارے لوگ بیک زبان کہتے ہیں ہذا محمد رضینا، یہ محمد ہے، ہم اس سے راضی ہیں۔ ھذا الامین، یہ امانت دار انسان ہے۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں بنایا گیا تھا، ابھی رسالت کا تاج آپ کے سر پر نہیں سجایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو یہ اشارہ دے دیا کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ آگے جا کر کائنات کا سردار بننے والا ہے۔ لوگوں کو اشارہ دے دیا اللہ العالمین نے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کے دروازے سے داخل ہونے پر وہ لوگ جب یہ بات کہتے ہیں تو سارے لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کے تحت ایک بہت بڑی لڑائی سے وہ لوگ بچ گئے، خونریز جنگ سے وہ لوگ بچ گئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ایک چادر لائی جائے، اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ تم لوگ ایک ایک کونا اس چادر کا پکڑو، اور اس طرح سے انہوں نے حجر اسود کو اٹھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ میں رکھا۔ تو اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے بھی مسجد تعمیر کرنے میں شرکت کی، اس کام میں حصہ ڈالا، اور وہ بھی کائنات کا سب سے شرف والا مقام، سب سے اونچا مقام کعبۃ اللہ کی تعمیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ڈالا۔ یہ عظیم کام ہے جو اللہ رب العالمین عظیم لوگوں سے ہی لیتا ہے، بڑے لوگوں سے ہی اللہ رب العالمین یہ کام لیتا ہے۔ مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کی دیکھ بھال کرنا، یہ اللہ رب العالمین عظیم لوگوں سے ہی کام لیتا ہے۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ مدینہ کے اندر ایک بستی ہوتی ہے جس کا نام قبا ہے، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق 14 راتیں قیام کرتے ہیں، بعض روایات کے مطابق صرف 4 راتیں وہاں قیام کرتے ہیں، لیکن اس مختصر سے عرصے میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد شریف کو تعمیر کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، یہ وہ مسجد ہے جس کی تاسیس، جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، مسجد قبا۔ اور اس مسجد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قبا کی اس مسجد میں ہر ہفتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، اور فرمایا جو اس مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور ایک بستی آ جاتی ہے
چھوٹی سی بستی مدینے کی آ جاتی ہے، جمعہ کا دن ہوتا ہے، اسی طرح سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی جگہ کا انتظام نہیں، لیکن جمعہ کا جو ہی وقت ہو جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور جمعہ قائم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس امت پر ہجرت سے پہلے ہی جمعہ کی نماز فرض کر دی گئی تھی، لیکن مکہ میں چونکہ جمعہ قائم کرنے کا موقع نہیں ملا، کمزوری کی وجہ سے، تعداد کم ہونے کی وجہ سے، لیکن مدینے کے اندر پہلا جمعہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ میں جب پہنچتے ہیں جمعہ قائم کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ جمعہ کی بعد، جمعہ نماز کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور آس پاس صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھر ہوتے ہیں۔ ہر صحابی چاہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ اعلان کر دیا، دعوها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها معمورة، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ اونٹنی کی لگام کو تھامتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان بھی آپ کے لیے قربان، ہمارا مال بھی آپ کے لیے قربان، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے قربان، ہمارا گھر بھی آپ کے لیے، آپ کے قدموں میں ہم پیش کرتے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی ہے ہم آپ کے قدموں میں وہ رکھتے ہیں، سارا کچھ ہم آپ پر نچھاور کرتے ہیں، سارا کچھ ہم آپ پر قربان کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے نثار ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائیے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، یہ اللہ رب العالمین خود اس اونٹنی کو چلا رہا ہے، یہ جس جگہ رکے گی بیٹھے گی میرا بھی قیام اسی جگہ ہوگا۔ تو آخر کار وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہنا المقام انشاءاللہ، یہ میرا ٹھکانہ ہے، یہاں میرا گھر ہوگا، یہاں میں رکوں گا اس گھر کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے چاہا۔ تو بہرحال کہنا مجھے یہ ہے جہاں پر اونٹنی بیٹھی اللہ رب العالمین نے اسی مقام کو پسند کیا، اسی جگہ کو پسند کیا، اس جگہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک عظیم ترین مسجد کی بنیاد رکھی۔ ان مساجد کا تعلق ان مساجد کے ساتھ ہے، اس مسجد کا تعلق، اس کی تاریخ اس مسجد کے ساتھ جڑتی ہے جس مسجد کی بنیاد خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ تو وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو، وہ جن کی بھی تھی، ان سے خریدا اور پھر اس میں نشان لگائے گئے اور اگلے روز سے ہی مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے مساجد کی اہمیت اور ان کا مقام ہمیں اسلام کے اندر کتنا عظیم ہے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وقت انتہائی مختصر میرے سامنے بچا ہوا ہے۔ فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس ساری زمین کے اندر جو سب سے محبوب ترین جگہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ بنائی ہوئی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بنائی ہوئی یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ یہ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، یہ ساری زمین، زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو ہے وہ سارا اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن اس زمین کے اندر جو جگہ، جو مقام، جو ٹکڑا اور جو بقعہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، محبوب ہے، وہ مسجد کا یہ ٹکڑا ہے۔ اور فرمایا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، ساری کائنات کے اندر کوئی جگہ اگر اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو جو جگہ پسند نہیں ہے وہ بازار ہے۔ ایسا کیوں؟ بازار ناپسند کیوں؟ مسجد پسند کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے، مسجد میں آخرت کو یاد کیا جاتا ہے، اور مسجد میں وہی کام کیا جاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ بازار میں چونکہ بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، بہت سارے جگہوں میں دھوکہ بھی ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری دنیاوی مشغولیات ہوتی ہیں،
وہاں اکثر لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار ایسی جگہ ہے جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. تو بہرحال میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں. آخر میں آپ حضرات کے سامنے مسجد کا پیغام سنانا چاہتا ہوں. مسجد کا ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ مسجد کی طرف سے میسج کیا جانا چاہیے؟ مسجد کا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا جو پیغام ہے مسجد کا، جو مسجد کے میناروں سے گونجنا چاہیے، جو آواز ہر کان تک پہنچنی چاہیے اس مسجد کی وساطت سے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ مسجد کا پیغام ہے، یہ مسجد کا پیغام ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جس میں امن و شانتی اور سلامتی کا راز مضمر ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ شرک کو ملوث نہیں کیا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے شانتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے سلامتی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے سکون اور چین ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اطمینان ہے. یہ مسجد کا پیغام ہے. یہ مسجد سے پیغام لوگوں تک جانا چاہیے، امن و سلامتی والا پیغام، شانتی کا پیغام، جس کی آج دنیا محتاج ہے، جس کی آج دنیا کو تلاش ہے، جس کی آپ کو تلاش ہے، جس کی مجھے تلاش ہے، جس کی حاکم کو تلاش ہے، جس کی محکوم کو تلاش ہے. اگر ہمیں اس ظلم و جبر سے بچنا ہے، اگر ہمیں ان خراب حالات سے بچنا ہے، اگر ہمیں ان وبائی بیماریوں سے بچنا ہے، تو للہ اللہ کے لیے ہمیں توحید کے پیغام کو عام کرنا ہوگا، ہمیں شرک سے بچنا ہوگا، ہمیں اس مسجد کے پیغام کو عام کرنا ہوگا. اور یہ پہلا پیغام ہے مسجد کا. اور دوسرا میں بیان کروں گا، اسی پر اختتام ہوگا، اور وہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. دیکھیے مسجد کا پیغام کیا ہوتا ہے، دیکھیے مسجد کی آواز کیا ہوتی ہے، دیکھیے مسجد کی صدا کیا ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. ایک صحابی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی ہی دیر میں اس کو حاجت بشری پیش آتی ہے، پیشاب کرنے کی حاجت پیش آ جاتی ہے. صحیح مسلم کے اندر، بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آپ کھول کر پڑھ لیجئے گا. تو وہ آدمی اٹھتا ہے اور مسجد کے کونے میں ایک حصے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، اور صحابہ اس کو منع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھانا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تضربوا. وہ انسان بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ صحابی بہت بڑی غلطی کا شکار ہو رہا ہے، لیکن یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کا پیغام صحابہ کو سناتے ہیں. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو امن دے دو، اس کو سلامتی کے ساتھ اس کو وہاں پر رہنے دو، اس کو پیشاب کرنے دو. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس ہمیں دیا ہے، یہ درس امت کو دیا ہے، یہ درس اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیا ہے. تو صحابہ اس کو بھگانا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. پھر آخر میں فرمایا کہ اس جگہ میں پانی کا ایک بہت بڑا ڈول لا کر اس پر بہا دو تاکہ مسجد صاف اور پاک ہو جائے، تاکہ مسجد کا تقدس پھر سے بحال ہو جائے. اس لیے کہ وہ گاؤں کا رہنے والا آدمی تھا، گوار تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے، مسجد کا تقدس کیا ہوتا ہے. تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ پیغام دیا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ مسجد سے امن و شانتی کا پیغام جانا چاہیے، مسجد سے سلامتی کا، آپسی بھائی چارگی کا، آپس میں مل کر رہنے کا، اتحاد کا، اتفاق کا پیغام جانا چاہیے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا پیغام ہمیں سمجھایا ہے. مسجد کی یہ آواز ہونی چاہیے، مسجد کی یہ میسج ہونی چاہیے سارے لوگوں کے لیے، تمام قسم کے لوگوں کے لیے. یہی مسجد کا پیغام ہے. اب آخر میں یہ میں بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اس جگہ پیشاب کرنے کی اجازت دینے میں کیا حکمت مضمر تھی. اس میں حکمت یہ مضمر تھی
کہ اگر اس کو اسی وقت بھگایا جاتا اس کی شرمگاہ کھل سکتی تھی، وہ ننگا ہو سکتا تھا، اس کے کپڑے پیشاب سے خراب ہو سکتے تھے، اور ویسے تو اس نے ایک ہی جگہ پیشاب کیا، اگر وہ بھاگتا تو پیشاب سے ساری مسجد خراب ہو سکتی تھی۔ کتنی حکمتیں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر، ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بھی حکمت ہے کہ وہ جب بھگایا جاتا تو وہ پیشاب روکنے کی کوشش کرتا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیشاب روکنا انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے، پیشاب روکنے سے کتنی خطرناک بیماری انسان کو لگ سکتی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کس انداز سے ہم ان حکمتوں کو بیان کریں، اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، وقت فی الحال ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے تقدس اور مساجد کے اس احترام کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے حقوق کو اور مساجد کے آداب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کے ساتھ محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ ہم ان مساجد کو آباد رکھیں، نمازوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ذکر و اذکار کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور دوسرے تمام طریقوں سے ہم ان مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہوگی، بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ بہت سارے حضرات نے اس مسجد شریف کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے، دل کھول کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے لیے نذرانہ آج تک بھی پیش کیا، آج تک بھی کام کیا، زمینیں فراہم کی، راستے فراہم کیے، ہر چیز اس مسجد کو لوگوں نے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے پیش کرنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ اجر عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ ماسٹر غلام محمد صاحب اور ان کے فرزندان، انہوں نے اس مسجد کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ کام کیا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ان کو امید رکھنی چاہیے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پروردگار تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں ان کے لیے گھر تعمیر فرما، پروردگار ان کے لیے اور جنہوں نے بھی اس مسجد کے لیے حصہ ڈالا ہے پروردگار سب کے لیے اپنی بنائی ہوئی جنت میں گھر تعمیر فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا، پروردگار ہمیں بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اور اسی طرح سے عمران خان صاحب اور دیگر جو بھی حضرات اس بستی کے ہیں، سب نے اس مسجد کے لیے محنتیں کی ہیں، کچھ کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور نسیم ڈار صاحب کے نام یہاں پر ایک صاحب نے 200 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ فاروق احمد خان صاحب مرحوم کے لیے بھی دعا کی درخواست کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مغفور و مرحوم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح سے ایک صاحب نے 500 روپیہ اور ایک صاحب نے 500 روپیہ اور ایک صاحب نے 200 روپیہ اور ایک صاحب نے 100 روپیہ اور ایک صاحب نے 200 روپیہ اور ایک صاحب نے 100 روپیہ اور ایک صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے۔ اور نظر محمد خان صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اور ایک صاحب نے 500 روپیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دینا بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔